ویسے ان کی ظاہر جماعت تو ایک زبان ہے، اب اگر وہ ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں 3 لوگوں کو، جس میں اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، تو اب وزیر اعظم سے تو وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، جن سے کر رہے ہیں وہاں سے دباؤ نہیں آئے گا جب عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے؟ اتنا آپ کو اطمینان ہے اس بات کا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب صرف وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کرے. آپ مجھے بتائیے کہ ہماری وہ سپائی ایجنسی کے جس سے پورا دشمن کانپتا ہے، جب آپ اس کے سینئر افسروں کو اپنے نشانے پہ رکھ کے ان کے خلاف بیان بازی کریں گے تو دشمن کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ تو خوشی سے ناچ رہا ہوگا. اور ہمارے وہ افسران، ہمارے وہ جوان جو ملک کے لیے جان کو خطرے میں ڈال کے آپریشنز کرتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مگر انہوں نے دیا پیغام. میں بتا دیتا ہوں حسن اقبال صاحب، انہوں نے حالت ٹھیک نہیں ان کی. انہوں نے واضح پیغام دیا. انہوں نے کہا فوج نہیں متحد رکھتی ہے، سیاستدان متحد رکھتے ہیں ملک کو. یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو اگر دیوار سے لگائیں گے اور اس کے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملے کریں گے تو انہوں نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی کہ پہلے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ واضح طور پر انڈیا دے رہے ہیں، تو وہ اپنی میسیجنگ بڑی سیدھی کر رہے ہیں. اور کس سے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے. تو اس لیے آپ پہ جب دباؤ آئے گا یا ان پر دباؤ آئے گا تو آپ عمران خان صاحب کوئی عمران خان صاحب پہلے لیڈر تو نہیں ہے نا. اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعے میں شہادت ان کی ہوئی. کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ طرز عمل اپنایا؟ بلکہ اس وقت آصف زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے جو جذبات تھے ان کو ٹھنڈا کیا اور وہ مشہور نعرہ دیا پاکستان کھپے، اور لوگوں کو انہوں نے مدھم ان کے جذبات کر کے مین سٹریم کے اندر لے کر آئے. یہ کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا. اسی طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی، اے این پی کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. سب کتنے لیڈر ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ریاست کو اس طرح اٹیک نہیں کیا جس طرح عمران خان ریاست کو اٹیک کر رہے ہیں، قومی سلامتی کے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب، اب یہ بات تو طے ہے نا، چاہے وہ آپ پر حملہ ہو جو کہ بہت انفارچونیٹ تھا، اور ظاہر ہے ہمیں نظر آیا کہ ایک مذہبی جنونی نے کیا، سلمان تاثیر صاحب پر حملہ ہوا، شہباز بھٹی صاحب پر ہوا، مشال خان کا واقعہ ہوا، سری لنکا کا جو شہری تھا اس کے سیالکوٹ میں واقعہ ہوا. اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ یا تو سب محفوظ ہیں یا پھر کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کسی کی باری ہو، اگلے وقت میں کسی اور کی باری ہو. تو ملک کی سیاسی قیادت کو کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا. اور یہ میں صرف آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا ہوں، اکراس دا بورڈ مطالبہ کر رہا ہوں، جس میں عمران خان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے، کہ یہ مذہب کا جو استعمال ہے، یہ جو مذہب کا جو کارڈ ہے، اسے کھیلنا بند کیا جائے. ایک دوسرے پر جو فتوے ہیں وہ نہ ہوں، ورنہ ایک وقت میں کسی کی باری ہوگی تو اگلی دفعہ کسی اور کی باری ہوگی. محفوظ کوئی بھی نہیں ہے. جی اسی لیے شاہزیب، میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہماری انٹرنل سٹیبلٹی کا چیلنج، ہمارا داخلی یگانگت ہے، انٹرنل ہارمنی ہے، اور اس رجحان کی بے خونی ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر معاشرے سے پولرائزیشن کو اور نفرت بیسڈ پالیٹکس کو ختم کرنا ہے. دیکھیے، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں نظریات کے، لیکن ان آرڈر ٹو بی ایکول وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم. ہم اپنے اختلاف رکھنے کے ساتھ برابر کے پاکستانی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا حمایتی نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ غدار ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے. اس طرح آپ معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے معاشرے کو کبھی پرامن نہیں رکھ سکتے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور ایک بہت ذمہ داری ہے اس وقت قیادت کے اوپر. وہ بجائے یہ کہ اشتعال کو فروغ دے، بجائے یہ کہ سڑکوں کے اوپر پیٹرول چھڑکے، لوگوں کے جذبات پہ، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے.